السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس عائشہ جاوید۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جلدی سے اپنی کاپیز، اپنی پینسلز اور اپنی بکس اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ جی تو 6 کلاس آج ہم اپنا نیا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے۔ نیا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے نیکی کا بدلہ۔ بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ جان سکیں گے کہ کبھی بھی نیکی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں نیکی کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بلند خوانی۔ ایک کاربن پینسل اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ مشکل الفاظ جو ہے انڈر لائن کرواؤں گی اور پھر ان کے معنی بھی بتاؤں گی آپ کو۔ اوکے اسٹوڈنٹس، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راون تھا۔ اس شہر میں مہریار نامی ایک سوداگر رہتا تھا۔ شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ معاملے کا بہت کھرا تھا، سچ بولتا تھا، ہر ایک سے نرمی، پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا۔ شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مہریار کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس نیک کام پر خرچ کروں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تھے نہ ریل گاڑیاں۔ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے۔ راون شہر سے بھی حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا اور مہریار بھی اسی قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اخراجات کے لیے 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لیں۔ حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر جا پہنچا۔ یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر شہر کی سیر بھی کر لیں۔ ایک دن مہریار جب شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے، جیسے اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچرے کے ڈھیر کو کورید کورید کر دیکھ رہی ہے، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہو۔ مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی مل گئی۔ بڑھیا نے مرغی کو جھاڑا، پونچھا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی۔ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے اس سے لپٹ گئے اور بولے، امی جان، امی جان، ہمارے کھانے کے لیے کیا لائی ہو؟ بچوں صبر کرو، تمہارے لیے مرغی لائی ہوں،
کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس کے بچے نہ دیکھ لیں۔ مہریار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے سوچا، ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے۔ یہ غریب بڑھیا اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہوگی۔ یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھیا کے ایک ہمسائے سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بوڑھی عورت رہتی ہے یہ کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا، یہ بڑھیا بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے، بہت غریب ہے بیچاری، لیکن بڑی محنت اور مشقت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہریار نے دل میں سوچا، ایسی غریب عورت کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دی اور کہا، بڑی بی، تمہاری یہ امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہے، واپس دینے آیا ہوں۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، میری کوئی امانت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میں یہ کیسے لے لوں؟ دونوں میں بہت دیر بحث ہوتی رہی۔ مہریار اصرار کرتا رہا اور بڑھیا متواتر انکار کرتی رہی۔ آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا، بڑی بی، اگر تم یہ 1000 اشرفیاں نہیں تو میں اس امانت کو اسی کچرے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی، کیونکہ میں اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لیں اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹا، میں ناچیز اس قابل کہاں کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس نیکی کا اجر تمہیں دے گا۔ مہریار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب قافلے والے چلے گئے تو مہریار نے اپنے گزارے کے لیے کام کاج شروع کر دیا۔ اسے شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا۔ مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیوں بھائی نوجوان، کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی تھی۔ وہ فوراً اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اونٹنی سوار نے مہر کا شکریہ ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکالی اور اس کی جیب میں ڈال دی۔ مہریار نے پوچھا، یہ کیا؟ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں۔ اونٹنی سوار نے کہا، یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا کہ وہ شخص فوراً اونٹنی پر سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، انتہائی خوبصورت اور سبق آموز آپ کی یہ کہانی تھی۔
کہ نیکی کبھی رائگاں نہیں ہوتی، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 10 گنا دینے کا وعدہ کیا۔ کہ فرینڈس، تو کس طرح سے مہر یار نیک نیتی سے گھر سے نکلا اور کس طرح سے اس نے بوڑھی عورت کی مدد کی، اور پھر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے غیب سے اس کی مدد فرمائی۔ ٹھیک ہے، حج بھی کر لیا اس نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسے 1000 اشرفیوں کے بدلے 10,000 اشرفیاں دی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری نیکی کا 10 گنا بدلا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کرتے رہیں، اس بات کا اندازہ نہ لگائیں کہ یہ تو نیکی چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، اتنی چھوٹی سی نیکی کا کیا اجر ملے گا۔ تو آپ لوگ نیکی کرتے رہیں، اجر دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہم کریں گے مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتاؤں گی، نوٹ کر لیں۔ قافلے، مسافروں کا گروہ، یعنی کہیں سفر کرتے ہوئے جو گروہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قافلہ۔ کھنڈر کا مطلب ہوتا ہے ویران، کھرید کر، کھرچ کر یا انتہائی غور کے ساتھ۔ خستہ مکان، ٹوٹا پھوٹا، جس کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو۔ پاک باز، پارسا یا بے گناہ۔ متواتر، لگاتار۔ اشرفیاں، سونے کے سکے۔ ٹپ ٹپ، لگاتار آنسوؤں کا گرنا۔ سرائے، وہ جگہ جہاں مسافر ٹھہرتے ہیں۔ مخاطب، بلانا۔ اسٹوڈینٹس، یہ تھے آپ کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، عنوان، نیکی کا بدلہ، یہاں پہ لکھیں گے الفاظ اور یہاں پہ لکھیں گے معنی، ٹھیک ہے، اور درمیان میں مارجن لائن ڈرا کر لیجئے گا اور اچھے طریقے سے خوش خط لکھنا ہے آپ نے، اور انڈیکس بھی لازمی بنا لیجئے گا۔ انڈیکس بھی اسی طرح سے بنانا ہے آپ لوگوں نے۔ انڈیکس پیج پہ جائیے گا، ڈیٹ مینشن کریے گا، آگے سبق لکھیں گے، نیکی کا بدلہ، اور یہاں پر لکھیں گے الفاظ، معنی، اور پھر جو جو کرتے جائیں گے ہم اس چیپٹر کا وہ ہم نیچے ڈیٹ وائز لکھتے جائیں گے۔ اوکے اسٹوڈینٹس؟ جی اسٹوڈینٹس، یقیناً آپ نے آج کا لیکچر انتہائی توجہ کے ساتھ سنا ہوگا اور اچھے طریقے سے تمام جو کام میرے ساتھ ساتھ کیا ہوگا۔ اسٹوڈینٹس، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اسی اچھی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔